سیاسی استحکام جس کی امید لگائے بیٹھے تھے وہ شاید کمزور پڑتا نظر آئے، لیکن ہائی کورٹ سے ریلیف مل سکتا ہے یا نہیں، کیا چانسز ہیں اور وہ اس کیس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ضیاء اللہ خان کیا کہیں گے آپ؟ میں سب سے پہلے آپ کو القادر ٹرسٹ کیس کی تھوڑی سی فیکٹس بریف کرتا چلوں. جی. یہ کیس بیسیکلی شروع ہوتا ہے 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے. ایک پراپرٹی خریدی جاتی ہے، ملک ریاض کی فیملی وہ پراپرٹی خریدتی ہے. وہ اس پراپرٹی کی ایکچوئل قیمت ہوتی ہے 9 ارب، وہ 18 ارب روپے پے کیے جاتے ہیں. NCA کو شک گزرتا ہے، وہ اس میں تحقیقات شروع کر دیتی ہے، اور اس تحقیقات کے دوران ملک ریاض کی فیملی کے اثاثے منجمد کر دیے جاتے ہیں. اس دوران تحقیقات مکمل ہوتی ہیں، اس فیملی کے اکاؤنٹ کے اثاثے دوبارہ ڈی فریز کر دیے جاتے ہیں. شروع کہانی یہاں سے ہوئی. اس کے بعد دیکھیں کہ وہ رقم سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں آتی ہے. کہاں آتی ہے؟ پاکستان میں. اتنی بڑی رقم وداؤٹ اینی لیٹیگیشن آپ کے ملک میں واپس آ رہی ہے، بجائے اس کو سراہنے کے جس طرح پولیٹیکلی گین حاصل کرنے کے لیے موجودہ PDM2 کی حکومت یا PDM1 کی حکومت نے شور و غوغا کیا یا شور و غل کیا اور عمران خان کے خلاف ایک اس طرح کے کیسز بنانے شروع کر دیے جن کا سرے سے کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا. آپ دیکھیں کہ یہ کیس، پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بنتا نہیں تھا. اس لیے نہیں بنتا تھا کہ القادر ٹرسٹ کے مقاصد آپ دیکھ لیں. نہیں، مقاصد پر ہم آئیں گے، ضرور آئیں گے ضیاء اللہ خان صاحب. ظاہر ہے کہ اس میں سیرت نبی پر ریسرچ ہے اور ساتھ دوسرے بھی سبجیکٹس ہیں جو اس وقت اسٹوڈنٹس پڑھ بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال ڈسکس کرنے ہیں تو ہاں، لیکن ایک منی لانڈرنگ کا میں ابھی بیرسٹر عدنان کو بھی شامل کروں گی اس میں. منی لانڈرنگ کا ہمارے ہاں سلسلہ موجود ہے، لیکن وہ ڈائریکٹ حکومت، دیکھیں حکومت نہیں لیتی، وہ پیسے نہیں ریسیو کرتی ہوتی، لہٰذا یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئے. کیا سمجھتے ہیں کہ برطانیہ میں بھی یہ کوئی ایسا کھیل ہوا کہ پیسے اس انداز میں آئے تو یہ غلط ہو گیا؟ دیکھیں، یہی شک NCA کو گزرا. برطانیہ نے اسی پہ ہی تو تحقیقات کی. جب تحقیقات مکمل ہوئیں تو انہوں نے وہ اکاؤنٹ ڈی فریز کیے. جب ڈی فریز کیے اور واضح ہو گیا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں مشرق بینک کی ایک CMA فائل ہوئی تھی، اس میں تمام ڈیٹیلز انہوں نے دی تھیں کہ یہ کس نے پیسے ٹرانسفر کیے. یہ اگر برطانیہ کی حکومت کرتی یا NCA کرتی یا کچھ ایسا ہوتا تو اس کے اور کانسیکوینسز ہوتے. یہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں بھی یہی ثابت ہوا اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ ملک ریاض صاحب کی فیملی نے اماؤنٹ ٹرانسفر کی. جب وہ اماؤنٹ ٹرانسفر ہو گئی اس کے بعد یہ کیس صرف اور صرف اگر بنتا بھی تھا تو اختیارات سے تجاوز کا کیس بنتا تھا. یعنی کیبنٹ میں ایک آپ کہتے ہیں کہ پاس کرا لیا یا بند لفافہ اور وہ اس طرح کی چیزیں جو آپ الزام لگاتے ہیں لوگ. اس میں اگر اتنی سی بات ہوتی تو اس میں 14 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ بنتا تھا. اس میں دیکھیں کہ اتنی تو ایک ہم نارمل کیس کی ایک نارمل وکیل فیس لے لیتا ہے 10 لاکھ 15 لاکھ جو آپ نے جرمانہ کیا. آپ کلیم کرتے تھے 80 ارب کی کرپشن ہوئی ہے. اس فیصلے میں کہیں پہ مجھے دکھا دیں کہ اس فیصلے میں لکھا گیا ہو کہ اتنے کی کرپشن عمران خان نے کی ہے، اتنی کرپشن بشرا بی بی نے کی ہے. بشرا بی بی کو جو سزا دی گئی ہے وہ صرف اور صرف معاونت کی سزا دی گئی ہے. جی بالکل. اور ابھی میں بیرسٹر صاحب کو بھی جج صاحب نے فیصلے کے اندر لکھ دیا ہے کہ ہم نے برطانیہ یعنی NCA کو لکھا ہے، ان کو خطوط بھیجے ہیں یا اس کے ریکارڈ منگوایا ہے جو ابھی تک اویٹڈ ہے، اسٹل اویٹڈ لفظ لکھا ہوا ہے وہاں پہ. جس چیز کا ریکارڈ ہی نہیں آیا، ریکارڈ کی بنیاد پہ شواہد اکٹھے کر کے آپ نے کیس کو ریزالو کرنا تھا یا آگے بڑھانا تھا یا جزا سزا دینی تھی. جب وہ ریکارڈ ہی نہیں آیا، اس ریکارڈ کے آئے بغیر آپ نے کس طرح ازیوم کر لیا کہ نہیں گناہ بھی کیا گیا ہے اور گناہ کی سزا بھی دیجیے. جی بیرسٹر عدنان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. آپ سن ہی چکے ہیں بیرسٹر جاوید صدیق کی بات، ان کے بھی میں چاہوں گی اسی پر آپ بھی کمنٹ کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو اس کا ایک سیاسی زاویہ ہے اور ایک قانونی زاویہ ہے. سیاسی زاویے کو اگر دیکھا جائے تو جو ایک
معاملہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں شروع ہوا تھا اور جس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا ان لوگوں کی طرف سے جو آج بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ جی وزیروں کو کیا ضرورت ہے کہ وہ بیٹھ کے فیصلے سے پہلے فیصلہ سنا دیتے ہیں، یا اگر کوئی فیصلہ